بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم چودھری۔ پروگرام ہے خاص بات۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں انتہائی محترم اور وہاڑی کی ایک اہم شخصیت شاہد نیاز چودھری صاحب موجود ہیں، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، ڈسٹرکٹ ہیں دنیا ٹی وی، اور نو منتخب صدر ہیں ڈسٹرکٹ الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن وہاڑی ڈسٹرکٹ کے۔ السلام علیکم چودھری صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ڈسٹرکٹ ایمرا کا ایک چھوٹا سا تعارف دے دیجیے گا ہمارے ناظرین کو کہ ڈسٹرکٹ الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن جو ہے یہ کیا تنظیم بنائی ہے آپ لوگوں نے۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی، مجھ پر یہ ذمہ داری سونپی دوستوں کی وساطت سے کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ وہاڑی میں ایک ایمرا میڈیا رپورٹر ایسوسی ایشن کا جو قیام ہوا، ان تمام نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اتفاق رائے سے مجھے وہاڑی ڈسٹرکٹ ایمرا رپورٹر ایسوسی ایشن کا صدر چنا۔ اور اس کے بعد میں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ مجھ پر ذمہ داری سونپی۔ تو وسیم صاحب، یہ جو میڈیا الیکٹرانک رپورٹر ایسوسی ایشن جو ڈسٹرکٹ ایمرا بنی ہے، یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے تمام جو چینلز کے صحافی تھے وہ الگ الگ تھے، ان میں آپس میں کوئی اتفاق نہیں تھا، آپس میں کوئی ایسا باہمی روابط نہیں تھے، کوئی بات چیت نہیں تھی۔ ہر بندہ جو الیکٹرانک میڈیا سے منسلک تھا، چینل کا نمائندہ تھا، وہ علیحدہ علیحدہ اپنا ہی کام کر رہا تھا۔ یہ شیخ صاحب ایک قطع کلامی معاف کہ وہ یہ صرف ان کو صرف اکٹھے کرنا، جو آپس میں انٹر لنک کرنا مقصد تھا، یا اس کے کوئی اور بھی اغراض و مقاصد ہیں؟ میں چاہوں گا کہ اس کے جو مین اغراض و مقاصد ہیں وہ برائے مہربانی آپ بتائیے۔ ان کو اکٹھا کرنا بھی مقاصد ہے، اور ان کے جو اغراض و مقاصد ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ دیکھیں ایک میڈیا پرسن صبح سے لے کر شام تک جو نکلتا ہے لوگوں کی آواز کے لیے، غریب اور مظلوم کی آواز کے لیے، وہ صبح سے شام تک نکلتا ہے۔ اس کے بیچارے کے کئیوں کے روزگار ہیں، کئیوں کے روزگار نہیں ہیں، کئیوں کے گھر ہیں، کئیوں کے گھر نہیں ہیں۔ تو یہ الیکٹرانک میڈیا رپورٹر ایسوسی ایشن بنانے کے مقاصد یہی ہیں، اس کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ اپنے جرنلسٹ اور صحافی بھائیوں کے حقوق کے لیے جنگ کرنا، ان کے لیے روزگار مہیا کرنا، ان کے گھروں کی چھت مہیا کرنا، اور ان کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم انشاءاللہ اس مقصد میں کامیاب ہوں اور اس اغراض و مقاصد کے لیے کام کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا چوئی صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں ایسا کہ جیسے جو بھی شہر ہیں ان میں ایک وہاڑی ڈسٹرکٹ بھی ایسا ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو جرنلسٹ ہمارے ہیں لوگ، جرنلسٹ کمیونٹی میں بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں۔ وہاڑی میں 4 5 6 گروپ ہیں، اسی طرح سے بورے والا میں ہیں، میلسی میں ہیں، اور شاید چھوٹے ٹاؤن جو گڑھا موڑ وغیرہ، لڈن وغیرہ میں بھی ایسے ٹاؤن جو موجود ہوں گے۔ تو کیا یہ جو ڈسٹرکٹ ایمرا آپ نے بنائی ہے یہ کسی ایک خاص گروپ کی نمائندگی کرتی ہے، یا یہ جتنے بھی سارے گروپس ہیں ان میں سے آپ نے لوگوں کو جو اس میں اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی وسیم صاحب، چودھری صاحب، یہ آپ کا بہت ہی خوبصورت اور پیارا کوشچن سوال ہے، کیونکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اور اس حاضر حالات کے موقع پر آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ ہر جگہ پر یہ گروپنگ میں ہے، سمجھتا ہوں کہ وہاڑی ضلع میں نہیں ہے، یہ ہر پورے پاکستان میں گروپنگ ہے۔ تاجر دیکھ لیں، تاجر کمیونٹی دیکھ لیں، کوئی مذہبی دیکھ لیں، ہر کمیونٹی میں یہ گروپنگ موجود ہے۔ لیکن ہم نے جو یہ ڈسٹرکٹ الیکٹرانک میڈیا رپورٹر ایسوسی ایشن بنائی ہے، الحمدللہ یہ گروپنگ سے پاک ہے، گروپنگ سے صاف ہے۔ اس میں ہم نے تمام دوستوں کو جن کا تعلق الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن سے ہے، چاہے وہ چھوٹے چینل سے ہے چاہے وہ بڑے چینل سے ہے، اگر میرا کوئی دوست یوٹیوب سے اچھی وہ خبریت کر رہا ہے، اگر ویب چینل کو اچھی خبریت کر رہا ہے، تو ہم نے ان کو بھی کہا کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کی جنگ لڑیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک صحافی کیا چیز ہے، اس کی قلم میں طاقت کتنی ہے۔ تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اگر کوئی دوست ہماری تنظیم میں آنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ بنائی ہی گئی ضلع کی تنظیم ہے اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹا چینل ہے چاہے وہ بڑا چینل ہے، چاہے وہ چھوٹا صحافی ہے چاہے وہ بڑا صحافی ہے، یہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے، یہاں پہ سب برابر ہیں، جیسے تمام مسلمان الحمدللہ برابر ہیں۔ یہاں الیکٹرانک ڈسٹرکٹ میڈیا
میڈیا میں کوئی بھی صحافی اس کو ایک دوسرے پر برتری حاصل نہیں ہے، سب کی عزت یکساں ہے. اور ہم انشاءاللہ تمام ان گروپوں کے دوستوں کو پہلے بھی دعوت دی تھی اور آج بھی میں آپ کی وساطت سے آپ کے چینل کے تھرو یہ آج میڈیا میں اس ٹی وی شو کے ٹاک میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں. آج جو تنظیم دوستوں نے مل کر بنائی ہے، ضلع کے دوستوں نے ایک خواب پورا کرنے کے لیے، صحافیوں کے حقوق ان کو بلند کرنے کے لیے جو تنظیم بنائی ہے، آئیں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ قدم بقدم چلیں تاکہ ہم اپنی جنگ لڑ سکیں، اپنے حقوق لے سکیں، اپنی بات منوا سکیں اور اپنے صحافی بھائیوں کی حقوق کی جنگ لڑ سکیں. اچھا چوہدری صاحب، یہ کس طرح سے خیال آیا آپ کو؟ یہ آپ کے اندر جو تحریک پیدا ہوئی، آپ نے اس کو محسوس کیا کہ ہماری ایسوسی ایشن ہونی چاہیے، یا اس کے کوئی اور جو محرکات ہیں، کوئی اور دوست ہیں جنہوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہماری جو ہے الیکٹرانک میڈیا کی بھی ایک ایسوسی ایشن ہونی چاہیے پورے ڈسٹرکٹ لیول پر، اور انہوں نے فیل کیا ہے کہ ہمارے مسائل بھی ہیں اور ہماری فلاح و بہبود کے لیے بھی کام ہونا چاہیے؟ جی وسیم صاحب، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. یہ کچھ عرصے سے ہمارے چند دوست جو ہیں وہ گگو سے، برے والا سے، ان کی یہ خواہش تھی، جن میں میاں طاہر وارثی صاحب ہے دنیا ٹی وی سے، طارق عظیم انصاری صاحب ہے جنگ جیو سے، ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم کسی طریقے سے گگو سے لے کر ٹیبا سلطان پر اور اس کے درمیان جتنے بھی شہر آتے ہیں پورا ضلع میں، جتنے بھی یہاں پہ ہمارے ٹاؤنز آتے ہیں، ان کے جو ٹی وی چینلز کے نمائندے ہیں ان کو اکٹھا کریں، ایک تنظیم بنائیں، ایک باڈی بنائیں، ایک الیکٹرانک میڈیا رپورٹر ایسوسی ایشن بنائیں تاکہ ہم اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور ہم اپنے مسائل اجاگر کر سکیں، اپنے مسائل بیان کر سکیں، اور اس کے بعد ہم سب اکٹھے ہو کر ایک آواز، ایک یکجا ہو کر اپنی جنگ لڑ سکیں. اور الحمدللہ میاں طاہر وارثی اور طارق عزیز انصاری اور برے والا دوستوں کی جو خواہش تھی، جو آواز تھی، ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور یہ ڈسٹرکٹ الیکٹرانک میڈیا رپورٹر ایسوسی ایشن کا قیام جو چند دن پہلے ہوا وہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. جی، تو ان لوگوں نے جیسے آپ اس میں شامل ہوئے ان ساتھ، انہوں نے دوسرے گروپس کے ساتھ بھی تو اس میں رابطہ کیا ہوگا، تو کتنے دوسرے گروپس میں سے بھی لوگ جو اس میں شامل ہو رہے ہیں؟ جی، اس میں انہوں نے بلا تفریق میاں طاہر وارثی اور طارق عزیز انصاری صاحب نے بلا تفریق تمام ضلع کے دوستوں سے رابطہ کیا تھا کہ جو بھی میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، ٹی وی چینل سے منسلک ہے ان کو انہوں نے دعوت دی تھی. پہلے انہوں نے ہمیں بھی انہوں نے ہی دعوت دی تھی. مختار بھٹی صاحب ہمارے گروپ کے سربراہ ہیں، بڑے بانی ہیں، وہ سینئر ترین جرنلسٹ ہیں، ان کو ان کے پاس آئے تھے، وہیں سے پھر یہ ٹاک شروع ہوئی، پھر یہ کارواں بنتا گیا. تو انہوں نے تمام گروپس کو دی دعوت. ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں کسی قسم کے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جس کو چاہے شامل کریں، جو آپ کے ساتھ آنا چاہے ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. تو انہوں نے بلا تفریق سب کو دعوت دی ہے. تو اس میں تمام گروپس کے تقریباً لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ شامل ہوئے ہیں، گگو سے، برے والا سے، بہاڑی سے، میلسی سے، گڑھا موڑ سے، ٹبا سلطان پور سے، تمام دوست تقریباً اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے چوہدری صاحب، جو اس وقت آپ نے ایک تنظیم، اس کی جو تنظیم کے عہدے داران کی جو ہو گیا انتخاب ہو گیا، باڈی ایک بن گئی ہے جنہوں نے آگے اس کو لے کے چلنا ہے، تو بہت سارے ہمارے دوست جن کو پتہ چل رہا ہے یا جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں اس میں کیا ممبر بننے کے لیے، وہ ان کی خواہش ہے کہ ہمیں بھی، چونکہ ہم آلریڈی ورکنگ تو کر رہے ہیں میڈیا کے ساتھ، تو کیوں نہ ہم اپنی اس تنظیم کا حصہ بنے، تو ان کے لیے کیا کرائیٹیریا رکھ رہے ہیں آپ؟ وہ کس طرح سے اس کا حصہ بن سکتے ہیں جو لوگ خواہش مند ہوں ہمارے دوست؟ بہت اچھا سوال ہے وسیم صاحب آپ کا. اس بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، آگاہی دوں کہ چونکہ ہماری الحمدللہ ایک باقاعدہ اس کے ایگزیکٹو باڈی بن چکی ہے، مجلس عاملہ بن چکی ہے، ہمارا آئین تیار ہو رہا ہے، اور لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ باڈی میں اور مجلس عاملہ میں اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ چونکہ بہت سارے دوستوں کی خواہش ہے اور اب ہمیں فون کالز آ بھی رہے ہیں، میرے کولیگس جو ہیں جو ڈسٹرکٹ باڈی میں ایگزیکٹو ممبر ہیں، جو عہدیدار ہیں، وہ بھی کال کر رہے ہیں کہ اس کو شامل کریں، اس کو شامل کریں. الحمدللہ بڑی تیزی سے لوگ ہماری تنظیم کی طرف رجوع کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کا ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک ممبرشپ فارم قریب اس کو 1-2 دن تک جاری کر رہے ہیں. اس ممبرشپ فارم کو ہم وہ ان سے جو بھی میڈیا پرسن اس باڈی میں آنا چاہے اس کو دیں گے، وہ فل اپ کرے گا، پھر اس کے
بعد اس کا ایک پروسیس ہوگا. ہم اس کو ایگزیکٹو باڈی اور مجلس عاملہ کے اجلاس میں ماہانہ ہمارا ہوگا, اس میں ہم اس کو رکھیں گے, اور اس میں جب وہ باڈی اور ایگزیکٹو باڈی اور مجلس عاملہ اس کو اپروو کرے گی, اس کو پاس کرے گی, اس کو دیکھے گی کہ کیا یہ نمائندہ, یہ میڈیا پرسن اس اہل ہے, کیا یہ ٹی وی چینل اس اہل ہے کہ اس کو اس تنظیم میں لیا جائے. جب وہ فائنل اس کو منظوری دے گی, اس کے بعد اس کو انشاءاللہ اس کا باقاعدہ حصہ بنا لیا جائے گا. اچھا چوہدری صاحب, جب کوئی بھی تنظیم معاذ وجود میں آتی ہے, کوئی بھی ایسا کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے, ایون کہ گھر میں بھی ہوتا ہے, اگر آپ کو کام کرنے لگیں تو اختلاف رائے آپس میں ہو ہی جاتا ہے, تو یہاں پہ بھی ہمارے دوستوں کا کچھ اختلاف رائے بھی ہوگا اس میں. تو آپ پہ میں جو اس وقت جو میں سن رہا ہوں کہ آپ پہ کچھ چارجز ہیں کہ آپ جو ہیں, آپ کا پولیٹکس سے بھی آپ کا تعلق ہے, آپ کا کسی خاص ایک سیاسی گروہ سے یا جماعت سے تعلق ہے, جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو, ہمارے دوستوں کو جو اسپیشلی میڈیا کے دوست ہیں جن کو آپ پہ یہ آبجیکشن ہے, ان کو آپ یہاں پہ بیٹھ کے ذرا یہ ڈیفائن کر دیجیے گا کہ آپ کتنے عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں اور اس کو کس طرح سے جو آپ مینیج کر رہے ہیں. چونکہ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے ہر وقت سیاسی لوگوں کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کافی عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں, تو آپ ساری چیزیں سمجھتے ہوں گے, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو ذرا یہ یہاں پہ ہمارے دوستوں کو آپ کلیئر کر دیں کہ آیا کہ ان کا جو آپ کا اپنے ایکسپیرینس جتنے سالوں کا بھی ہے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا کہ جو ان کا آپ پہ آبجیکشن ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. بہت ہی اچھا سوال ہے وسیم صاحب آپ کا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ کچھ لوگوں کے تحفظات تھے مجھ پر کہ ان کا یہ تھے کہ یہ اس پر نون لیگ کی چھاپ ہے. کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ ساکو خورشید کا یہ بندہ ہے. میں اللہ تعالیٰ کا ہوں. اور باقی جو بات تھی کہ نون لیگ کی چھاپ, دیکھیں میں الحمدللہ یہاں پہ مجھے تقریباً موسٹلی لوگ یہاں پر شہر کے اور دیہاتوں کے چکوک کے لوگ جانتے ہیں. میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتا تھا پہلے, پھر اس کے بعد میں عملی سیاست میں آیا, اور الحمدللہ میں 2002 سے لے کر 2000 جو آخری الیکشن تھا جو ابھی بلدیات کا ہوا ہے, میرے خیال 17 کا یا میرے خیال 16 کا تھا, اس میں ایز اے کونسلر منتخب ہوا. 3 الیکشن میں لگاتار جیتا ہوں. تو یہ جو بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کی چھاپ ہے, بات دیکھیں کہ پاکستان کی ایک بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پر جس کی بھی حکومت رہی ہے اس نے آ کر اپنے ہی جو اپنا حکومت قائم کی ہے, اپنے رٹ قائم کی ہے. جمہوریت والا تو یہاں پہ کام ہی نہیں ہے. جو بھی الیکٹڈ باڈیز تھی یہاں پہ, جو بلدیاتی ادارے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم میں شامل ہو جائے, اگر وہ شامل نہیں ہوئے تو ادارے توڑ دیے گئے. دیکھیں جب ادارے ہی ٹوٹ گئے, جب سسٹم ہی ختم ہو گیا, گورنمنٹ ہی ختم ہو گئی, پھر کون سی نون لیگ اور کون سی چھاپ. الحمدللہ میرا کوئی نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھ پر کسی قسم کی کوئی چھاپ نہیں ہے. میرے لیے تمام جماعتیں, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, جو بھی ادھر کام کرتی ہیں, میں ان کے لیے, میں سب جماعتیں میرے لیے برابر کی حیثیت ہیں. یہاں کے ایم این اے چودھری طارق اقبال, میں ان کی عزت کرتا ہوں. ایم پی اے ثاقب خورشید کی عزت کرتا ہوں. کچی سبان ہے پی ٹی آئی, ان سے عزت کرتا ہوں. سعید منیس ہیں, شاہ سبان ہے, خاکوانی سبان ہے, ہر پارٹی سے منسلک لوگ ہیں, سب کی میں عزت کرتا ہوں. الحمدللہ میں بھی ایک پولیٹیکل فگر ہوں اور مجھے بھی لوگ جانتے ہیں, میں ان سب کو جانتا ہوں. تو اگر کسی کے ساتھ میرے کو ذاتی تعلق ہے, اگر سیاست میں کسی کے ساتھ ربابت زیادہ ہو جاتے ہیں, کسی کے ساتھ کم ہو جاتے ہیں, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھ پر اس کی چھاپ لگی ہے. میں ایز اے جرنلسٹ, ایز اے میڈیا پرسن, سب کے لیے میری خدمات برابر ہیں, سب میرے لیے برابر ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, طاہر اقبال چودھری صاحب ہے, زاہد اقبال چودھری صاحب ہے, چاہے ثاقب خورشید ہے, چاہے تہمینہ دولتان ہے, کوئی بھی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ میرا کردار پہلے بھی سامنے تھا اور اب بھی میرا کردار سامنے ہے. لہذا جو لوگوں کے, جن لوگوں کے تحفظات ہیں, کچھ لوگ سازشی عناصر بھی ہیں جو میری پرسنالٹی سے جیلس ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا الیکٹرونکس میں اب آ گیا ہے یا ایسے ہے. بھائی میں اب نہیں آیا, میں الحمدللہ 10 سال سے دنیا ٹی وی سے منسلک ہوں, اور اس سے پہلے میں اخبارات میں تھا, اور 10 سال سے میں دنیا ٹی وی کا ڈسٹرکٹ کورسپونڈنٹ ہوں. آپ نے مجھے کہا شروع میں کہا کہ بیورو, یہاں پہ بیورو نہیں, بیورو ہمارا ملتان میں ہے, لیکن یہ ایز اے ڈسٹرکٹ کورسپونڈنٹ میں دنیا میں 10 سال سے الحمدللہ کام کر رہا ہوں. اور آج تک جتنے بھی جماعتیں یا جتنے بھی سیاستدان, مذہبی ہوں, سماجی ہوں, سیاسی ہوں, جہاں بھی انہوں نے مجھے بلوایا یا میرے پاس جو بھی خبر آئی, میں نے اس کو اپنی ایمانداری اور دیانتداری سے آرڈر کیا ہے.
میں نے چودھری طاہر اقبال کے بہت سارے پروگرام آن ایئر کیے, پیپلز پارٹی کے کیے, جماعت اسلامی کے کیے. میرا کسی سے کوئی ایسا اختلاف نہیں, نہ میں تفریق رکھتا ہوں. الحمدللہ میں آج ان کو آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے یہ بات ان دوستوں کو جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را ایسی باتیں بند کی جائیں. جو بندہ اگر اچھا چلنا چاہتا ہے اس کی اچھائی کو اجاگر کیا جائے. اگر مجھ سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں خامیاں ہیں تو مجھے وہ خامیاں کوتاہیاں بتائی جائیں تاکہ میں دور کر سکوں, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. چوہدری صاحب, آپ نے دیکھا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ 10 سال سے آپ دنیا ٹی وی کے ساتھ اٹیچ ہیں. جتنے ہمارے ٹی وی چینلز کے نمائندگان یہاں پر موجود ہیں, ڈسٹرکٹ وہاڑی کی اسپیشلی میں بات کروں گا, ان میں سے زیادہ شاید آپ ہوں, کیونکہ آپ ایک اچھے ادارے کے ساتھ اٹیچ ہیں. کوئی 1 2 3 اور دوست ہوں گے جو اچھے چینلز کے ساتھ, اچھے اداروں کے ساتھ اٹیچ ہیں, تو ان کو بلوا کے ادارے نے کوئی ان کا ٹریننگ سیشن ہوا ہو یا بعد میں کوئی ان کا ریفریشر کورس ہوا ہو کہ کس طرح سے آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے, کس طرح سے آپ نے کوریج کرنی ہے, وہ ان کا ہوا ہوگا. لیکن موسٹلی جو ہیں میرے خیال سے کہ یہاں تقریباً 98-99% لوگوں کا نہیں ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ایمرا وہاڑی بنی ہے, اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس میں یہ شک بھی کہیں شامل ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں جو ان کو کوئی باقاعدہ طور پر پروفیشنل ٹریننگ دی جا سکے, ان کو باقاعدہ طور پر اسکلڈ بنایا جا سکے تاکہ وہ اپنی پرفارمنس اچھی دے کے دوسروں میں پرومیننٹ نظر آ سکے. چودھری صاحب بہت خوبصورت آپ کا یہ سوال ہے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی میڈیا پر کافی عبور حاصل کر رکھتے ہیں, اور آپ بڑے اچھے کویشچن آپ نے کیے مجھ سے. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی مجھے آج یہاں پہ موقع دیا ہے کہ ایسے ویسے سوال, لیکن آپ کے تو تمام جو سوالات ہیں وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ سے مجھ سے سوال کیے ہیں. یہ ایک میڈیا پرسن ہونے کے جو ایک اچھا اور کوالیفائڈ میڈیا پرسن ہے, آپ نے وہ سارے سوال کیے ہیں جو ٹی وی ٹاک شوز میں ہوتے ہیں. وہاڑی میں بیٹھ کر میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی سوچ, ہمارے روزمرہ کے ہمارے جتنے میڈیا کے دوست ہیں ان کے مسائل ہیں نا, یہ چیزیں ہیں. لیکن جو سب آپ کا ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آئی کیو بہت اچھا ہے اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو اس میں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ بہت اچھا سوال ہے. دنیا ٹی وی میں بہت دفعہ ایسے ہوا ہے اور ہمارے ٹی وی چینلز نے ہمیں ٹریننگ بھی دی ہے, اور بلکہ ہمارے ٹی وی چینلز نے تو پچھلے سال ہمیں ہمارے ڈائریکٹر صاحبان نے وہاں پہ بلوایا بھی تھا ہمارے پورے پاکستان سے نمائندگان کو کہ وہ ایز لائیو کر کے دوبارہ دکھائیں, ایز لائیو کریں آ کے کہ کیا وہ سہل ہیں بھی ہیں اب کہ نہیں ہیں. تو ایسے باقی چینلز جو بڑے ہیں میرے خیال میں وہ تو شاید ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ, لیکن موسٹلی چینلز ہیں ان کے مجھے بہت زیادہ فقدان ہے کہ وہ کوئی ٹریننگ نہیں کرواتے. چینلز کسی قسم کا نہیں پوچھتے, نہ ان کو کوئی ٹریننگ دیتے ہیں. تو آپ کا بہت اچھا سوال ہے, یہ ٹی وی چینلز کو ٹریننگ دینی چاہیے. لیکن ہم اگر وہ نہیں دیتے, لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ مقامی سطح پر ڈسٹرکٹ الیکٹرانک میڈیا رپورٹر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پر ہم انشاءاللہ ان نمائندگان کو یہ ٹرین کریں گے اور ان کو ایز لائیو کرنا بھی سکھائیں گے, اور ان کے ریفریشر کورس بھی انشاءاللہ ہر کوشش کریں گے کہ منتھلی کی سطح پر کروایا جائے. جی, تو شاہد نیاز چودھری صاحب, لاسٹ میں آپ نے ایمرا کے حوالے سے یا ہماری جتنی بھی کمیونٹی ہے, صحافی برادری ہے, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے صحافت کرنی چاہیے, کس طرح سے چلنا چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے چودھری صاحب. میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو قلم ہے یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, یہ امانت اور صداقت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امین بنا کر بھیجا ہے, اور جب آپ کو ایک طاقت دے دی ہے تو یہ بھی آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کروڑوں میں لاکھوں میں ایک ہیں, اور آپ کی قلم سے کسی کی آواز بلند ہو سکتی ہے, کسی کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے. تو میری اکثر دوستوں سے یہ بحث رہتی ہے, خدا را آپ اپنے قلم سے سچائی لکھیں, بلیک میلنگ اور زرد صحافت کو چھوڑ دیں. جب آپ زرد صحافت اور بلیک میلنگ نہیں کریں گے آپ کی آنکھیں اور گردن سیدھی ہوگی. جب آپ بلیک میلنگ اور زرد صحافت کریں گی آپ کا چہرہ نیچے جھکا ہوگا, آپ کی آنکھیں جھکی ہوں گی, آپ کسی کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکیں گے. میری تمام میڈیا پرسن سے آج درخواست ہے کہ غریب اور مظلوم کی آواز بلند کرنے کے لیے اور ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے آپ کو اگر کوئی قربانی دینی پڑے تو آپ اسے دریغ نہ کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم انشاءاللہ ڈسٹرکٹ الیکٹرانک میڈیا رپورٹر ایسوسیشن آپ کا بازو بنیں گے, آپ کا ساتھ دیں گے, اور ہر وقت آپ کی ہر کال پر لبیک کہیں گے. آئیں اور ہمارا ساتھ دیں, آئیں اور اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم نے صحافیوں کے حقوق کے لیے, صحافیوں کی بہتری کے لیے, ان کے بہتر روزگار کے لیے اور مظلوم اور غریب عوام کی کوئی آواز بلند کے لیے ایک جنگ لڑنی ہے.
بہت شکریہ شاہد نیاز چودھری صاحب، ڈسٹرکٹ ایمرا ویہاڑی کے نو منتخب صدر ہمارے ساتھ موجود تھے، جو ایمرا کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے، ہمیں اس کے اغراض و مقاصد بتا رہے تھے۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ مجھے اور شاہد نیاز چودھری صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔